بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 7 ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس طرح ابو بکر صدیق سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا۔ عقبہ نے تو حضرت ابو بکر کے چہرے پر جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ آج ابو بکر زندہ نہیں بچیں گے۔ آخر شام کے وقت ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھا۔ ان کی والدہ نے جواب دیا، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ حضرت ام جمیل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں اور خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن حضرت عمر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کی والدہ ام جمیل کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابو بکر کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے فرمایا، رسول اللہ خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں رسول اللہ سے مل نہ لوں۔ یہ دونوں انہیں لے کر دار ارقم پہنچ گئیں۔ حضرت ابو بکر کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے آپ سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسی وقت ایمان لے آئیں۔ ایک روز صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ دوپہر کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی مشرکین انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ ان کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ ناظرین، کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس تھے اور ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا تو گالیاں دینے لگا اور اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدان کی بادی نے یہ منظر دیکھا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوتے وقت جب عبداللہ بن جدان کی باندی کے پاس سے گزرے تو اس نے حضرت حمزہ کو جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب بتا دیا۔ ساری بات سنتے ہی حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل کو دیکھا تو اس کے سر پر تلوار کی کمان دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں
اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہماری معبودوں اور باپ داداؤں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ گھر پہنچے تو انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں۔ پھر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی الجھن کے بارے میں بتایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسرا وہ قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ ان کی وجہ سے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اب وہ کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے لگے۔ کسی قبیلے کا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، اس کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے اور تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ پہلے یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے اور اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچی تو خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور حضرت بلال کی شکایت کی۔ عبداللہ بن جدان نے حضرت بلال کو رسی سے باندھ دیا، پورا دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور اوپر سے وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ ہل نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت سے انکار کر اور لات اور عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا جہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات کے جواب میں بس احد احد پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح بھی اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کے خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز ابو بکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو حضرت بلال کو ایک غلام کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کے علاوہ ابو بکر صدیق نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے یہ معجزہ ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے تو ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے بھی اس بات کی تصدیق کی
پھر انہوں نے کہا یہ تو عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصی بن کلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کروں۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی، کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے کہ سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، اسی طرح ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبہ جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، مشرکین مکہ نے مدینہ میں 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا تب انہوں نے پوچھا تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلا سوال یہ کہ ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا۔ دوسرا سوال ان سے سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوال لے کر واپس مکہ آئے اور قریش کو بتائے۔ اب یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہودی عالموں کے 3 سوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے ان کے سوالات سن کر فرمایا میں ان سوالوں کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہیں کہا اور وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ لگے باتیں کرنے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی نزدیک تر بتا دے گا۔ بہوالا سورہ کہف۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے، اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔
اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف، ذوالقرنین اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ ناظرین، قوم نے ان نوجوانوں کی مخالفت کی۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ خود بھی مشرک تھا اور اس نے پوری قوم کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے۔ وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی، لیکن قوم کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کے حکم کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرماوے گا۔ بس یہ لوگ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ قوم انہیں تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئی، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح انہیں جگایا۔ وہ 309 سالوں تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد جب جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر سوتے رہے ہیں؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دے کر بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سالوں تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی۔ شہر میں کوئی بھی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو سکے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار سکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کئی دکانداروں نے وہ سکہ دیکھا۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو اور کس ملک کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور اسے پاگل سمجھ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے تمام حال بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیران تھے۔ آخر انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار میں پہنچے، ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر سے نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آئی۔
اللہ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ناظرین، ان کے بارے میں اکثر لوگ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ مشرکین کا دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں۔ ذوالقرنین ایک نیک، خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا۔ اس نے 3 بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دیں، چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں سے ایک دیوار بنائی اور اس میں تانبا پگھلا کر ڈال دیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ ناظرین، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرنین کے معنی 2 سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی 2 سینگوں والے۔ قریش کے تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوائے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہیں۔ اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔